ٹرمپ کا دورہ چین جاری ہے اور اسی دوران ایران یو ایس کانفلکٹ پر کچھ اہم بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سفیر آصف درانی۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ صاحب نے ابھی چائنا میں وہ ہیں، اس کے وزٹ کے دوران ہی مارکو روبیو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو چائنا ہے وہ آبنائے ہرمز کے ایشو پر ایران پر دباؤ ڈالے۔ ڈو یو تھنک اور ڈو یو سی کہ کیا چائنا اس پوزیشن میں ہے کہ ڈائریکٹ انٹرفیئر کر سکے اور ایران پر دباؤ ڈال سکے آبنائے ہرمز کو لے کر؟ دیکھیے، انٹرفیئر جیسے الفاظ جو ہیں وہ سخت ہیں۔ چائنا اپنا انفلوئنس یوز کر سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ اس بات پہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ اب چائنا کے گڈ آفیسز استعمال کرے، ان کا اثر و رسوخ استعمال کرے اور آبنائے ہرمز کو کھلوائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھلوائے تو ایران کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ امریکہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس کے بدلے میں جو امریکہ نے بھی بلاکیٹ کیا ہوا ہے، دوسرا کیا امریکہ اس بات پہ تیار ہے کہ اس کے خلاف جو سینکشنز ہیں ایران کے خلاف وہ ہٹا لے گا، یا جو ایران کے ایسیٹس انہوں نے منجمد کیے ہوئے ہیں امریکہ نے پچھلے 40 سالوں سے اور وہ کرتے جا رہے ہیں، وہ تقریباً $60 بلین سے زیادہ ہے، کیا وہ اس کو انفریز کر لیں گے؟ تو یہ اس طرح کے ایشوز ہیں جس میں امریکہ کو بھی کافی ایکسپلینیشن دینا ہوگا۔ صحیح سر، آپ نے خود ہی بات کی کہ امریکہ مجبور ہو گیا ہے، تو ڈو یو تھنک کہ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ جو چائنا ہے وہ گارنٹر بنے گا اور اس کے انفلوئنس سے جو چیزیں ہیں وہ مزید آگے بڑھ سکتی ہیں اور صلح صفائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، نوبت یہ آ گئی ہے کہ چائنا، بات یہ ہے کہ چائنا ایک پاور ہے، اس میں نوبت یہ نہیں کہ چائنا کوئی کمزور ملک ہے اور نوبت یہ امریکہ کے آگے کہ وہ اب چائنا سے درخواست کرے۔ چائنا جو ہے وہ اس وقت ایک کمپیٹنگ پاور ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اور اس وقت ٹرمپ صاحب جو چائنا گئے ہیں بہت بڑا تجارتی ڈیلیگیشن دے کے، جس میں چائنیز اور امریکن انڈسٹری کے سارے لیڈرز وہ ساتھ ہیں، وہ ان سے چائنا سے درخواست کرنے گئے ہیں کہ پلیز آپ ہمارے بھی سامان خریدیں تاکہ ہماری بھی جو ہے ایکسپورٹس بڑھیں، کیونکہ ابھی بھی بیلنس آف ٹریڈ چائنا کے فیور میں ہے، اور امریکہ یہ چاہتے ہوئے بھی کہ وہ اس پہ پابندیاں لگائے نہیں لگا سکتا، کیونکہ الٹا نقصان امریکہ کو ہی ہوتا ہے اس صورتحال میں بھی۔ تو اس لیے چائنا بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے جہاں تک تجارت کا تعلق ہے۔ اسی طرح سیاسی طور پہ بھی اگر یہ ایران جو اسٹریٹ آف ہارمز کی بات ہے اس میں بھی چائنا انفلوئنس ضرور یوز کر سکتا ہے، اور چائنا نے اس معاملے میں آلریڈی ہنٹ کر دیا ہے۔ ان کے فارن منسٹر کی جو ہے ہمارے فارن منسٹر سے بھی بات چیت ہوئی ہے، تو میرے خیال میں یہ امید ہے کہ اس کا اگلا راؤنڈ جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ جو کہ معطل ہو گیا تھا، جو پاکستان میں ہونا تھا، ہوپ فلی وہ ہو جائے گا۔ وہ ہو جائے گا۔ اینڈ سر، ابھی ایک فارمولا تھا ایران کے پاس کہ ہرمز سے جتنے بھی جہاز گزریں گے ان پر ٹیکس لگایا جائے۔ اب چائنا اور یو ایس نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ فارمولا غلط ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اب چائنا نے کیونکہ یہ رد کر دیا کہ اس طرح ہرمز کے جہازوں پہ جو ٹیکس لگ رہا ہے وہ نہ لگنا چاہیے، تو کیا اب ایران چائنا کی بات مانے گا اور ٹیکس نہیں لگائے گا؟ دیکھیے، ابھی یہ بات اس پہ حتمی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ چائنیز اور یہ ایران نے بھی ابھی تو بات کی ہے، انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں لگا، اور اس کے لیے ایک رجیم جب تک نہیں بنے گی بات نہیں ہوگی۔ اس میں خالی ایران یکطرفہ طور پہ جو ہے کوئی بھی ٹیکس وہ یا ٹول نہیں لگا سکتا۔ عمان بھی اس کا برابر کا شریک ہے، تو اس لیے اس پہ بات چیت ہوگی۔ لیکن اس وقت چونکہ جنگ کی کیفیت ہے تو ایران نے اس پہ ملیٹریلی اس پہ جو ہے اس کا کنٹرول ہے۔ یہ صورتحال اس وقت ختم ہوگی جب امریکہ بھی جو جنگ جو ہے اس کے خاتمے کا اعلان کرے گا، تو اس کے بعد ہی ایران کوئی فیصلہ کر سکے گا۔ صحیح سر، جے ڈی وینس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارے مذاکرات ہیں ان میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ٹرمپ صاحب کی ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے جو کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، اب وہ اس پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ہمارے حوالے کریں۔ ان یور اوپینین کیا ایران مان جائے گا؟ کیونکہ جس طرح جے ڈی وینس صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ جی مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، تو پھر تو پوائنٹ تو مین یہی ایشو ہے۔
نیوکلیر تو میرے خیال میں سب سے ویکسٹ لنک ہے، کیونکہ ایران تو پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن تو بنانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں، اور ایران جو ہے اس بات پہ بھی راضی ہے کہ وہ جو یورینیم انرچمنٹ ہے اس کو 3.67% پہ کے لیول پہ رکھے گا۔ ایران اس بات پہ بھی راضی ہے کہ فار سم پیریڈ، امریکہ چاہتا ہے 20 سال کے لیے، لیکن ایران نے پہلے اپنی انیشل تجویز 5 سال کی دی ہے۔ اس پیریڈ میں ایران اور مزید انرچمنٹ نہیں کرے گا، یعنی وہی 3.67 لیول کی، یہ اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن امریکہ ایران کا جو حق ہے to have access to nuclear technology for peaceful purposes، وہ ایران سے نہیں چھین سکتا، یہ تو اس کو انڈر NPT آرٹیکل 4 اس کا حق ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک جو NPT کے سگنیٹریز ہیں ان کا یہ حق ہے، اور اس وقت میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں تقریباً 33 ممالک ایسے ہیں دنیا میں جو صرف screw turn away ہیں to become nuclear weapon states، جس میں جاپان اور ساؤتھ کوریا اور موسٹ آف دا ویسٹرن کنٹریز وہ سارے شامل ہیں۔ وہ کیوں نہیں نیوکلیر ویپن روٹ اڈاپٹ کرتی؟ کیونکہ ان میں اکثریت کو جو ہے وہ نیوکلیر امبریلا حاصل ہے، اور نیٹو کا امبریلا ان کو حاصل ہے، اور اس لیے وہ یہ روٹ اڈاپٹ نہیں کرتے۔ اب یہ اگر امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ ہے یا کشیدگی ہے، اور اس میں ایران نے اگر اپنا ایک نیوکلیر روٹ اڈاپٹ کیا، وہ ویپن کا نہیں تھا، لیکن بات جو امریکہ کے لیے کھٹکتی ہے وہ یہ کہ ایران کو یہ کیپیبلٹی بھی نہیں حاصل کرنی چاہیے۔ اب کل کو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم جو ہے ایران کو کہہ سکتے ہیں تم اپنے سائنٹسٹ بھی ہمارے حوالے کرو، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے امریکہ کو بھی احساس کرنا ہوگا اور ایک پولیٹیکل ریپروچمنٹ کی طرف جانا پڑے گا، اور اس کے لیے چاہے وہ بائیلیٹرلی ہو یا ریجنلی ہو یا انٹرنیشنلی ہو، اس پہ حل ہوگا۔ اور پھر خالی ایران از ناٹ دا کلپریٹ، اسرائیل کی کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ اسرائیل کے پاس جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز ہیں اور انڈکلیئرڈ نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہے، تو یہ سوال تو یہ پیدا ہونا چاہیے، اور امریکہ سے یہ ریز کرنا چاہیے سوال ساری دنیا کو کہ آپ جو ہے اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑا خطر تو وہ ہے۔ تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی امریکہ اس کو آسان بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے۔ سر، اسرائیل نے ہمیشہ مسلمانوں کی طرف ایک نفرت رکھی ہے، ہم نے تو ہمیشہ سے یہی دیکھا ہے۔ کیا یو اے ای نے اپنا جو سٹانس ہے وہ اسرائیل کی طرف کر لیا اور اب اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے؟ یو اے ای نے جب اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا 2020 میں، تو ان کے پورے تعلقات ہیں، اور تقریباً 10,000 سے زیادہ اس وقت جو اسرائیلیز ہیں ان کو یو اے ای کی نیشنلٹی ملی ہوئی ہے،